بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں سلسلہ درس سیاہ ستہ ہمارا جاری ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم سیاہ ستہ کی ایک مشہور کتاب، ایک جو حصہ ہے سیاہ ستہ کا، جامع ترمذی، جسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ اپنے زمانے کے عظیم محدث تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، اور آپ کی کتاب اللہ پاک کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ اور اس کتاب میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث طیبہ کہ جن پر فقہائے کرام نے عمل کیا اور ان کے ذریعے احکام شریعت کو جو بیان کیا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل، تفسیر قرآن، آیات قرآن اور بہت سارے موضوعات پر آپ نے اپنی اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ احادیث طیبہ اس کتاب کی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کی تشریح بھی ہم سنیں گے۔ چیپٹر ہم نے اس میں سے منتخب کیا ہے آج کے درس کے لیے، وہ ہے کتاب فضائل القرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کی فضیلتوں پر جو احادیث طیبہ آئی ہیں، اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری احادیث طیبہ یہ بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کچھ احادیث طیبہ سنیں گے جن میں قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ منتخب صورتوں کے فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهَا الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، یعنی وہ گھر کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں کو قبرستان بنانے سے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے، یعنی جس طرح قبرستان کے اندر مردے کسی طرح کا کوئی عمل نہیں کر سکتے، نہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ وہ اور کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں، ان کے اعمال کا سلسلہ یہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ اپنے طور پر کسی نیک عمل کے کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، جس کو اللہ پاک عطا فرمائے وہ جداگانہ بات ہے، ورنہ اب انسان کے مرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد اس کا اعمال کا سلسلہ یہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو قبرستان میں چونکہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ مردے کرتے نہیں ہیں، وہاں سناٹا ہوتا ہے، اسی طرح وہاں وہ نمازیں پڑھتے نہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض احادیث طیبہ میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بندہ نماز پڑھتا رہے، یعنی نوافل گھر کے اندر پڑھتا رہے، اس کو قبرستان کی طرح گھر کو نہ بنا لے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی گھر کے اندر معمول بنائے۔ اس کا معنی یہ بھی بنے گا کہ جس گھر کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی گویا کہ وہ قبرستان کی طرح ہے، اور جس گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے۔ دوسرا، اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ شیطان جنات کی قسم میں سے ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو ابو الجان یعنی جنوں کا باپ لکھا ہے کہ جنوں کی اصل ہی
یہ ہے۔ تو شیطان اگر گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تو گھر کے اندر امن و سکون اور سلامتی رہتی ہے۔ اسی کو ایک اور حدیث مبارکہ میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال فیقربها شیطان، یعنی بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس نے اپنی شان کے مطابق اسے لکھا، اور اس میں سے اللہ پاک نے 2 آیتیں نازل فرمائی۔ یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا ہے، یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جس گھر میں 3 رات تک پڑھی جائے تو کوئی شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ یعنی یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر رات کو پڑھ لی جائیں تو شیطان کسی بھی طرح کا ہو یا آپ کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ پوری سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جس گھر کے اندر یہ پڑھا جائے تو شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر 3 دن گھر کے اندر مسلسل پڑھ لی جائیں تو پھر کسی طرح کا کوئی شیطان بھی گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور جب وہ داخل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بھی حفاظت رہے گی اور گھر کے اندر امن و سکون اور سلامتی بھی رہے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جامع ترمذی کے اندر سورۃ الکہف کی بھی بڑی خوبصورت فضیلتیں لے کر آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت فرمان لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ بڑا بے چین ہو گیا ہے اور وہ ہل جل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ اوپر جو ہے وہ ایک بادل موجود ہے۔ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ ذکر کیا کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا اس طرح بے چین ہوا تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل کی طرح اس کے اوپر سایہ کنا تھا، یعنی گھر کے اندر وہ موجود تھا بادل۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلک السکینۃ نزلت مع القرآن او نزلت علی القرآن، کہ یہ وہی سکینہ ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ نازل ہوا یا قرآن پڑھنے پر نازل ہوا۔ یعنی سورۃ الکہف کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر اللہ پاک نے اپنی عظیم نعمت سکینہ یعنی سکون اطمینان یہ اتارا تھا، جو تمہارے لیے اطمینان اور سکون کا سبب تھا۔ تو یہ ایک مخلوق تھی جو اللہ پاک نے تمہارے گھر کے اندر اتاری، جو تمہارے لیے اطمینان کا سکون کا سبب تھا۔ لیکن ظاہر ہے جانور ہے، گھوڑا ہے، وہ اسے دیکھ کر بے چین ہوا، جو اس نے عام طور پہ چیز دیکھی نہیں تھی وہ اس کے سامنے آئی تو اس کے اندر یہ بے چینی ہوئی، لیکن تمہارے لیے اس کے اندر اطمینان اور سکون یہ موجود تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال، کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جس میں انسان کو، مسلمان کو اپنا ایمان بچانا یہ سب سے مشکل کام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے پناہ مانگی، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے مگر یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی نشانی بیان کرتا ہوں کہ دجال جو ہے وہ کانا ہے، ایک آنکھ والا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بیان کی، اور اس کے فتنے کی جو شدت تھی
اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں واضح فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے، حالانکہ یہ بات واضح تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ایک تو دجال نے آنا نہیں، اور دوسرا دجال کے فتنے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا نہیں، جس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے، جس میں ہمارے لیے یہ تعلیم و درس ہے کہ ہم اس کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دجال کے فتنے کے بارے میں بتا رہے تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا، ایسا خوف ہمارے دل پر طاری تھا کہ گویا دجال جو ہے وہ بقیع مبارک کے پاس، بقیع غرقد کے پاس موجود ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل پر جو خوف تھا یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جن کو نہ جان کی پرواہ ہوتی تھی نہ مال کی پرواہ ہوتی تھی۔ یہ جان اور مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے رہتے تھے، اللہ کی راہ کے اندر قربان کرتے رہتے تھے، تو آخر ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا جو بنیادی فتنہ ہے اور جو اس کا بنیادی خوف ہے وہ ہے اس کی وجہ سے ایمان کا ضائع ہونا، کہ یہ ایسے جادو دکھائے گا کہ جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچانا یہ انتہائی مشکل کام ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل کے اوپر اس کا خوف یہ طاری ہوا، ورنہ ان کو کسی اور چیز کا اس سے خوف نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ورد، ایک طریقہ کار ہمیں بیان کر دیا کہ اس کے فتنے سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو سورۃ الکہف ہے اس کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ حاصل ہوگا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ ابتدائی آیات 10 پڑھ لی جائیں، بعض کے اندر آخری آیتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے حفاظت رہے گی۔ تو بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت یہ کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص بروز جمعہ تو حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اس کے علیحدہ سے جدا گانا فضائل یہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ یاسین کی فضیلت کا چیپٹر لے کر آئے ہیں، اور اس میں آپ نے سورہ یاسین کی خوبصورت فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات۔ یعنی بے شک ہر شے کے لیے ایک دل ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین کی تلاوت کی اللہ پاک اس کی قراءت کی وجہ سے اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یعنی جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ کس قدر فضیلت ہے سورہ یاسین کی۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے دل ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ہر شے کی بقا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ دل ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کے اندر دھڑکن موجود ہے، آپ کی زندگی باقی ہے۔ جہاں دل کی دھڑکن بند ہوئی، دل بند ہوا تو ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ یعنی ایک اہمیت کی حامل جسم کے اندر چیز ہے، سب سے بڑھ کر جس کی اہمیت ہے وہ دل ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ یاسین کی حیثیت بھی دل کی سی ہے کہ جس طرح دل جو ہے وہ جسم کے اندر ایک بادشاہ کی، ایک بہت بڑے سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہی معاملہ سورہ یاسین کا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو 10 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چاہیے بندے کو کہ اس کی بھی تلاوت کا اپنا معمول بنائے تاکہ ثواب بھی ہاتھ آتا رہے اور اس کے ذریعے مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور صورت ہے سورہ حامیم الدخان، اسے کہا جاتا ہے۔ سورۃ الدخان بھی اسے کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی ابتدا حامیم کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو حامیم الدخان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 25ویں پارے کی
صورت ہے اور خوبصورت الفاظ کے اوپر مشتمل، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، پچھلی قوموں کے حالات بھی ذکر کیے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی کیا ہے، کافروں پر جو عذاب ہوگا اس کا ذکر بھی ہے، مومنوں کو جو نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا ان کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ یعنی انتہائی جامع یہ صورت ہے، اسی میں قرآن کے نازل ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اور اسی کے اندر شب قدر کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ تمام اہم کام اسی کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت بھی احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے۔ دو فضیلتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، وہ سنتے ہیں اور اس نیت سے سنتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اس صورت کی تلاوت کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک، یعنی جو شخص بھی رات میں سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ عظیم فضیلت اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے کہ جو رات میں ایک مرتبہ حامیم الدخان کی تلاوت کر لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، کہ جو شخص شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات جو ہوتی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ جل شانہ سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنا معمول بنا لیں کہ رات سونے سے قبل اس سورت کو بھی پڑھ لیا کریں۔ اگلی جو سورت جس کے فضائل ہم نے سننے ہیں وہ بڑی مشہور و معروف سورت ہے اور بڑی فضیلتیں اس کی احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، اور مسلمانوں کا ایک عرصے سے یہ معمول ہے کہ رات میں اس سورت کی تلاوت کر کر ہی سوتے ہیں۔ وہ ہے سورۃ الملک، 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں جس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے چند حدیثوں کا ذکر کر رہے ہیں، سماعت کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس سورت کی روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے کسی قبر کے اوپر خیمہ گاڑ دیا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے کسی شخص کی آواز سنی جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ کوئی شخص قبر کے اندر، جس قبر کے پاس انہوں نے یا اوپر انہوں نے خیمہ گاڑ دیا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، تو انہوں نے آواز سنی اندر سے کہ کوئی سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی۔ تو وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر کے اوپر خیمہ گاڑ دیا تھا اور مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، تو میں نے کسی شخص کی اس میں سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی جو انہوں نے پوری کی پوری پڑھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ صورت روکنے والی ہے، یہ صورت نجات دلانے والی ہے جو بندے کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ یعنی اس صورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعہ فرمایا۔ مانعہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی۔ کس چیز کو روکنے والی؟ عذاب کو روکنے والی۔ بندے کے اوپر آنے والا جو عذاب ہوتا ہے سورۃ الملک اسے قبر کے اندر روک دیتی ہے۔ اور دوسرا اس کو فرمایا منجیہ، یعنی نجات دینے والی۔ نجات کس چیز سے دلاتی ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له
وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، یہ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کے اندر 30 آیتیں ہیں اور یہ بندے کی جس طرح قبر کے اندر حفاظت کرے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے اور قیامت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنے والی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ آپ الف لام میم تنزیل الکتاب، جو 21ویں پارے کی سورت ہے، 3 رکوع پر مشتمل یہ بھی سورت ہے، جب تک یہ سورت نہ پڑھ لیتے اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تو ان دونوں کو پڑھے بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سویا نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کے اندر ایک خوبصورت سورت ہے جو چند آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، 8 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ سورہ زلزال کہلاتی ہے، جس میں قیامت کے خوفناک زلزلے کا تذکرہ موجود ہے، اور زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اللہ پاک اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس برائی کا بدلہ بھی وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ وہ سورہ زلزال ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورت کی فضیلت کو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کی بھی اس کے اندر فضیلت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل یا ایہا الکافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو اللہ احد عدلت له بثلث القرآن۔ یعنی جو شخص بھی اذا زلزلت پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن، آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یعنی اللہ پاک اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو سورہ کافرون پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ربع قرآن یعنی 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ صورتیں اس قدر فضیلت کی حامل ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، اور جو سورہ کافرون پڑھے تو اللہ پاک اس کو 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، اور جو شخص سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا، ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اور صورتوں کی بھی فضیلتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے الگ سے آپ نے فضیلتیں ذکر کی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو احادیث طیبہ اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث طیبہ کو پڑھتے اور سنتے وقت بندہ اس بات کا تصور جمائے کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براہ راست اس سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سے کلام کریں، جس سے گفتگو کریں اور جس کے سامنے یہ فضیلتیں بیان کریں، اس شخص کے لیے تصور کیا جمانا چاہیے، اس کو سوچنا کیا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کا براہ راست مجھے حکم دے رہے ہیں، براہ راست مجھے فرما رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ اگرچہ کہ یہ خطاب اس وقت ہوا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فضیلت صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بیان ہوئی تھی کہ جو جو اس پر عمل کرے گا اس کو اللہ پاک یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو اب اپنے تصور میں رکھے کہ اگر کوئی بڑی ہستی، کوئی بزرگ اس کو کہیں
کہ تم یہ پڑھو اور اللہ پاک تمہیں اس پہ یہ فضیلت بھی عطا فرمائے گا، تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کے حکم کو بندہ کس قدر اپنے لیے اہم سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بندہ تصور جمائے گا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس کا عمل کا ذہن کس قدر بنے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور یہ جو صورتیں ہم نے بیان کی ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔